یہ حقیقت میں بڑے لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ آپ کی خاموشی یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوگی، یہ تو آپ کے بڑے دل کی علامت ہے نا۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ لوگ بڑا شور مچائیں، ہنگامہ کریں، آپ کے خلاف ماحول گرم کر دیں، سامنے آپ کے طوفان مچا ہو، لیکن آپ کے اندر ایسا سکوت ہو، ایسا جماؤ ہو، ایسا ٹھہراؤ ہو کہ بس دنیا آپ کو دیکھتی رہ جائے۔ ایک لیڈر حقیقت میں ہوتا وہی ہے، وہ کہتے نہیں ہے کتے بھوکتے رہتے ہیں اور ہاتھی اپنی چال چلتا رہتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، علیہ توکلت و بہ نستعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا، وقال اللہ تعالی فی کریمۃ اخری، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور ایسا دور ہے کہ جہاں ہر شخص بولنا چاہ رہا ہے اور ہر کوئی بول بھی رہا ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹا بھی بول رہا ہے، بڑا بھی بول رہا ہے، استاذ بھی بول رہا ہے اور شاگرد بھی بول رہا ہے، عالم بھی بول رہا ہے اور جاہل بھی بول رہا ہے، اور ہر جگہ ہر کوئی بول رہا ہے۔ گھر میں بھی لوگ بول رہے ہیں، بازار میں بھی بول رہے ہیں، دکان و مکان میں بھی بول رہے ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر، گلی کے نکڑوں پر، چوراہوں پر، ہر جگہ پنچایت ہو رہی ہے، ہر جگہ گپ شپ کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی تبصرہ نگار بنا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے۔ کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب کسی کے پوسٹ کی نوٹیفیکیشن نہ آئے موبائل پہ۔ ہر کوئی دھڑا دھڑ اپنی رائے دینے پہ تلا ہوا ہے۔ جہاں رائے دینا چاہیے وہاں بھی لوگ دے رہے ہیں، اور جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں بھی دے رہے ہیں۔ کوئی مشورہ لے یا نہ لے، ہر کوئی مشاور بنا ہوا ہے اور وہ مشورہ دے رہا ہے۔ تو اب ایسے دور میں کہ جب ساری دنیا بول رہی ہے، ہر کوئی اپنی رائے رکھ رہا ہے، ہر کوئی تبصرہ نگار بنا ہوا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ لوگ بول رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک شور بپا ہے، ہنگامہ مچا ہے۔ ایسے دور میں ہماری آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور ایسے عالم میں ہمارا دین، ہمارا اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ تم بولو ہی مت، تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور تم گونگا شیطان بن جاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر خود کو دین سے وابستہ سمجھتے ہو اور رب رسول کے ماننے والے ہو، تو کہتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرن، کہ اگر تم اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ساری دنیا بول رہی ہے، کوئی اچھا بول رہا ہے، کوئی برا بول رہا ہے، کوئی بے مطلب کا گپ شپ کر رہا ہے، ایسے عالم میں جب تمہیں بولنا ہو تو تم ہمیشہ بھلے کی بات بولو، خیر کی بات بولو۔ تم بولو تو اس انداز میں بولو
کہ کسی کا دل نہ توڑو. تم بولو تو اس طریقے سے بولو کہ کسی کی ہمت نہ توڑو. تم جب بولو تو تمہارے لبوں سے پھول جھڑیں. تم بولو تو اتنی محبت سے بولو کہ سننے والے کو تمہاری بات سے حوصلہ مل جائے. تم بولو تو اتنے پیار سے بولو کہ دکھی دل کو قرار مل جائے. تم بولو تو اتنا میٹھا بولو کہ سسکتی انسانیت کے زخموں پہ مرہم بن جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن. اگر تم اللہ رسول پہ ایمان رکھنے والے ہو, محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو کہ ہم آج دنیا میں جو کچھ بول رہے ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے, تو میرے بھائی جب بھی تم بولا کرو تو اچھا بولا کرو. جب بھی تم بولا کرو تو بھلے کی بات بولا کرو. جب بھی بولو تو خیر کی بات بولو. او لیسمت, اور یا تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خاموش رہا کرو. اگر تم کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے تو کسی کا دل بھی نہ توڑا کرو. اگر تم کسی کو سکون نہیں دے سکتے تو کسی کے جذبات کو مجروح بھی نہ کیا کرو. اگر تم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تم اپنے زبان کے زہر سے کسی کو زخمی بھی مت کیا کرو اور کسی کا دل بھی مت دکھایا کرو. بولو تو اچھا بولو اور یا تو پھر خاموش رہو. ورنہ کہتے ہیں کہ اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی ہے, لیکن جب یہ زبان بگڑتی ہے نا تو پھر یہ ہڈیاں توڑوا دیا کرتی ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب صبح انسان اٹھتا ہے, بیدار ہوتا ہے, تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے وہ عرض گزار ہوتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ میری بہن تو ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف کرنا, اللہ سے ڈرتی رہنا, تو خدا را سیدھی رہنا. اگر تو سیدھی رہی نا تو ہم سیدھے رہیں گے, ورنہ اگر تو بگڑی تو پھر ہمارا حلیہ بگڑ جائے گا. ہاں, جب انسان کی زبان بگڑتی ہے نا تو کبھی کبھار زبان تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے, زبان تو منہ کے اندر ہے, اس کو کوئی چوٹ نہیں لگتی ہے, مگر اسی زبان کے بگڑنے سے کبھی انسان کا ہاتھ پیر توڑ دیا جاتا ہے, کبھی سر پھٹ جاتا ہے, کبھی اس کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں. اس لیے تمام اعضاء صبح سویرے اٹھ کر کے زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ خدا را تو اللہ کا خوف کرنا, ہمارے معاملے میں تو اللہ سے ڈرنا. تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, ورنہ اگر تو بگڑی نا تو ہمارا حلیہ بگڑ جائے گا. زبان کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے میرے بھائی کہ آج یہ گھروں میں جو طلاق کی نوبتیں آتی ہیں, صبح شام کے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں, یہ بھائی بہن کا دل پھٹ جاتا ہے, بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے, اور ایک بہو آ کر کے پورے گھر کو جہنم بنا دیتی ہے, اور طلاق کی نوبتیں آتی ہیں, کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں, ہمارے رشتے بے رنگ ہوتے ہیں, دوستیاں ٹوٹتی ہیں, کتنے سارے گھر اجڑ گئے میرے بھائی صرف ایک اسی زبان کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اگر تمہیں جنت چاہیے نا تو جنت کے لیے تمہیں زیادہ کچھ پاپڑ نہیں بیلنا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت حاصل کرنی ہے تو تمہیں تپسیا کرنی پڑے گی, تمہیں سنیاس لینا پڑے گا, تمہیں پہاڑوں میں جانا پڑے گا, تمہیں گفا میں بیٹھنا پڑے گا, راتوں رات تمہیں تہجد پڑھنی پڑے گی. لیکن اللہ کے نبی نے بڑا آسان عمل بتایا ہے جنت حاصل کرنے کا, بڑا آسان عمل, اور وہ بھی گارنٹی کے ساتھ. میرے نبی فرماتے ہیں تم صرف 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی مجھ محمد کو دے دو, میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر, صرف 2 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو. یا رسول اللہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا تمہارے دونوں جبڑوں کے بیچ جو چیز ہے, یعنی کہ تمہاری زبان, اور تمہارے دونوں ٹانگوں کے بیچ جو چیز ہے, یعنی کہ تمہاری شرمگاہ, تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو, میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنا آسان عمل ہے, صرف زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. خدا را جب زبان چلاؤ تو بہت سوچ سمجھ کر کے چلاؤ. آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس سے کسی اللہ کے بندے کا دل دکھ جائے اور اس کے جذبات مجروح ہو جائیں, اس کی ہمت ٹوٹ جائے, اس کا حوصلہ پست ہو جائے. زبان کھلے تو صرف پھول جھڑیں, زبان کھلے تو دعا نکلے,
زبان کھلے تو لوگوں کی تعریف کرے، زبان کھلے تو اللہ کی قرآن کی تلاوت کرے، اور زبان کھلے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھے۔ زبان اگر اس طرح اس کا استعمال کر رہے ہو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی بندہ روک نہیں پائے گا۔ اور آج دیکھیے نا، یہ دنیا ہے، آج ہر انسان کو جائیداد پراپرٹی بنانے کی فکر ہے۔ اگر مان لیجئے کہیں پر کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی بڑے شہر میں، کسی اچھے علاقے میں کہیں پہ کوئی زمین بک رہی ہے، تو آج دیکھیے نا لوگوں کی ہوڑ لگ جاتی ہے کسی اچھے علاقے میں زمین خریدنے کے لیے، پلاٹ لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں پلاٹ خریدنا ہے، اور صرف پلاٹ نہیں بلکہ بنا بنایا ایک عالی شان بنگلہ، ایک محل اگر تمہیں خریدنا ہے نا تو مجھ محمد سے رابطہ کرو۔ یا رسول اللہ یہ کہاں پر ہے بنگلہ، کہاں پر یہ گھر؟ حضور فرماتے ہیں بڑا خوبصورت علاقہ، بہت اچھا ایریا، اور سویدھائیں، سہولتیں تو جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے کہیں زیادہ سہولتیں اور سویدھائیں ہیں۔ ہر قسم کی راحتیں اور آسانیاں وہاں پر میسر ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں پر ہے یہ بنگلہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں 3 جگہ پر ہے۔ ایک بنگلہ، ایک عالی شان محل تو جنت کے کنارے ہے، سبحان اللہ، اور ایک عالی شان محل جنت کے بیچوں بیچ میں ہے، مین سینٹر میں، اور ایک بنگلہ، ایک محل جو جنت کا بھی سب سے وی آئی پی علاقہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہاں پر بھی ایک عالی شان محل ہے۔ اگر تمہیں چاہیے تو مجھ محمد سے رابطہ کرو۔ یا رسول اللہ قیمت کتنی ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا دام چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ یا رسول اللہ قیمت کتنی ہے ان تینوں بنگلوں کی؟ حضور فرماتے ہیں بالکل سستا ہے، اگر تم خریدنا چاہو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کسی سے قرضہ نہیں لینا ہے، لون نہیں لینا ہے، تمہیں کسی سے ادھار نہیں مانگنا پڑے گا، بہت آسان جنت ہے، صرف ایک کام کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سا کام؟ کہا اگر تمہیں جنت کے کنارے والا بنگلہ چاہیے، جنت کے کنارے والا جو جنت کے ایریے میں ہے اور بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت محل ہے، اگر تمہیں وہ محل چاہیے نا تو تم حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دو۔ تم سے کوئی لفڑا کر رہا ہے، تم سے کوئی جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے، تم سے کوئی دشمنی کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی تمہارے خلاف بکواس کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تم پہ تہمتیں لگا رہا ہے، تم ساری باتیں سن کر کے اس پر خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان بند کر لو، اور یہ سوچ کر کے جھگڑا چھوڑ دو کہ اگرچہ میں حق پر ہوں لیکن جھگڑا کرنا میرے رب رسول کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ہوتے ہوئے بھی یہ جھگڑا کرنا چھوڑ دو گے، میں محمد گارنٹی لیتا ہوں کل قیامت کے دن تمہیں جنت کے کنارے اللہ سے ایک محل دلاؤں گا، ایک بنگلہ دلاؤں گا۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے ایک محل دلانے کی گارنٹی مجھ محمد کی ہے۔ بس صرف تم اپنی زبان بند کر دو، کوئی تم سے کتنا بھی گالی گلوچ کرے، تمہیں کتنا بھی تم پر الزام لگائے اور کتنی بھی تم پر تہمتیں لگائے، اور تم سے لاکھ وہ جھگڑا کرنے کی کوششیں کرے، لیکن تم اپنی زبان بند کر لو، جھگڑا کرنا چھوڑ دو۔ اچھا یا رسول اللہ وہ بنگلہ جو جنت کے سینٹر میں ہے، بیچوں بیچ میں، اگر وہ بنگلہ خریدنا چاہیں تو اس کی کیا قیمت ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بھی تو بہت سستے میں دے رہا ہوں، بہت آسان۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس صرف تمہیں جھوٹ چھوڑ دینا ہے، تم اپنی زبان کو پاک کر لو، اس زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ مت نکلنے دو جو واقعے کے خلاف ہو، جو سچائی سے دور ہو، جو حقیقت کے برعکس ہو، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر لو۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں محمد کل قیامت کے دن جنت کے سینٹر میں بیچوں بیچ میں تمہیں ایک بنگلہ دلاؤں گا، ایک عالی شان خوبصورت محل دلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جنت کے سب سے وی آئی پی، سب سے اعلیٰ ایریے میں ایک بنگلہ مل رہا ہے، ایک گھر مل رہا ہے، تو اگر وہ خریدنا چاہیں، وہ اپنے نام کرنا چاہیں تو میرے نبی نے فرمایا وہ بھی تمہارے نام ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بس صرف اپنے اخلاق ٹھیک کر لو، اپنے رویے درست کر لو،
اور اپنا کردار سنوار لو. میں محمد کل جنت کے سب سے VIP علاقے میں اللہ سے ایک بنگلہ دلاؤں گا اور ایک خوبصورت عالی شان محل میں تمہارے نام کر دوں گا. صرف اپنا کردار ٹھیک کر لو, اپنے رویے درست کر لو اور اپنا کریکٹر اچھا بنا لو. کریکٹر اچھا کیسے ہوگا؟ اس میں بھی اگر آپ کسی کو گالی بول رہے ہو, بکواس کر رہے ہو, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے لگائی بجھائی کرتے ہو, اس کی اس کی کرتے ہو اور دن رات تمہاری پنچایت چلتی ہے, تو کوئی بھی انسان تمہیں اچھا نہیں کہے گا. اچھا انسان اس کے رویوں میں, اس کے اخلاق میں, اس کے کردار میں خوبصورتی اور حسن اسی وقت آتا ہے جب انسان سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دیتا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے, تو اس کی کردار سنورنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں, ہم کچھ نہیں بولتے اپنی طرف سے, لیکن جب کوئی ہمیں مجبور کرتا ہے, وہ گالی گلوچ کرتا ہے, تو پھر ہمیں بھی اپنی زبان کھولنی پڑتی ہے اور مجبوراً اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ہم نے کہا بھائی اگر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور وہ گالی گلوچ بولتا ہے اور پھر اس کے جواب میں بدلے میں تم بھی اس کو گالی گلوچ کرنے لگ جاؤ اور تم بھی بدتمیز کے ساتھ بدتمیز ہو جاؤ, تو پھر تمہارا کمال کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہیں کہ اچھوں کے لیے ہم بڑے اچھے ہیں لیکن بروں کے لیے ہم بھی بہت برے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی پھر آپ اچھے کہاں ہوئے؟ ارے جو اچھا ہوتا ہے وہ سب کے لیے اچھا ہوتا ہے, چاہے اس کے سامنے کوئی اچھا ہو یا برا ہو. لیکن اگر آپ اچھوں کے لیے اچھا بن رہے ہیں اور برے کے لیے آپ بھی بہت برے ہیں, تو پھر آپ برے ہی ہیں, آپ اچھے نہیں ہیں. ورنہ جب بندہ آپ کے سامنے آ کر کے مسکراہٹیں پیش کر رہا ہے, آپ کو دعائیں دے رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے, تو کون بیوقوف ہوگا کہ اس کو گالی بولے گا؟ بھائی اچھوں کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی بن جاتا ہے. آپ کے سامنے کوئی آ کر کے مسکرا رہا ہے تو بدلے میں مسکرا رہے, تو آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی محبتیں پیش کر رہا ہے, بدلے میں آپ محبت دے رہے ہو, تو کمال کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے, آپ بدلے میں دوستی کر رہے ہو, تو کمال کیا ہے؟ ارے کمال تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے دشمنی پر آمادہ ہے, آپ اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں, یہ آپ کا کمال ہے. ایک بندہ آپ پر ظلم کر رہا ہے, آپ اس کو معاف کر دیجئے. ایک بندہ آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے, آپ اس سے رشتہ جوڑ کر کے دکھائیے. ایک بندہ آپ سے بدسلوکی کر رہا ہے, آپ کے خلاف بدتمیزیاں کر رہا ہے, آپ کے خلاف ماحول بنا رہا ہے, اور آپ اس کو معاف کر کے, اس کو دعا دے کر کے, اس کے سامنے مسکرا کر کے دکھائیں, پھر یہ آپ کا کمال ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. یہ انسان کا اصلی کمال ہوتا ہے, اور یہ حقیقت میں بڑے لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑنے پر آمادہ ہے, آپ اس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں, اور جو آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ اس کو مسکرا کے معاف کر دے رہے ہیں, اور جو آپ کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, اس کو دعائیں دے رہے ہیں. اور حقیقت میں قرآن پاک میں اللہ نے ایمان والوں کی جو شان بیان کی ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ ایمان والوں کی تو شان ہی یہی ہے, جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے, جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے, اور جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے, وہ بدتمیزوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا ہے, وہ جاہلوں کو منہ نہیں لگاتا ہے. جب کوئی اس پہ الزام لگاتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے, اس پہ طنز کستا ہے, تانا مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بندہ ایسے جاہل کو سلام کر کے مسکرا کے آگے گزر جاتا ہے. ایسے بدتمیز آدمی کو منہ لگانا وہ اپنی شان نہیں سمجھتا ہے. تو اگر آپ کو بڑا بننا ہے, سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان پہ تالا لگانا پڑے گا. ایک لیڈر حقیقت میں ہوتا وہی ہے, وہ کہتے نہیں ہے کتے بھوکتے رہتے ہیں اور ہاتھی اپنی چال چلتا رہتا ہے. اگر آپ کو آگے جانا ہے, آپ کو کوئی بڑی منزل کا مسافر بننا ہے, تو کتوں کو بھوکنے دیجئے اور آپ اپنی منزل پہ نظر رکھیے, اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کیجئے. آپ دیکھو میرے نبی کو دنیا نے پتھر مارے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ساحر و کاہن اور مجنون نہ جانے کیسے کیسے الزامات رکھ کے ان پہ تہمتیں لگائیں, اور ان کے خلاف شان لوگوں نے لفظ بولے, لیکن پھر بھی آج دنیا ان کا نام سن کر کے انگوٹھا چومتی ہے. ایک دن دنیا بھی تمہیں سیلیوٹ مارے گی
جب تم اپنی منزل پہ پہنچو گے. تمہاری اونچائی دیکھ کر کے بڑے بڑوں کی ٹوپیاں گریں گی. اس لیے لوگوں کی پرواہ نہ کرو. آپ بالکل اپنی زبان پہ تالا لگاؤ, خاموش ہو جاؤ, ایک دم شانت. کہتے ہیں لیڈر بننے کے لیے انسان کو گونگا اور بہرا بننا پڑتا ہے. اور یہ آپ کی خاموشی, یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوگی, یہ تو آپ کے بڑے دل کی علامت ہے نا. یہ تو حکمت ہے, یہ تو شعور ہے, یہ تو دانائی ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو یہ تو آپ کے بڑکپن کی علامت ہے, یہ تو آپ کا شعور ہے, یہ تو آپ کی دانائی اور عقل مندی ہے. ورنہ یہ عورتوں کے بارے میں بات مشہور نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ باتیں کرتی ہیں. جہاں بھی 4 عورتیں جمع ہو گئی نا, 24 گھنٹے بھی ان کے لیے کم پڑ جائیں گے, ان کی بات نہیں ختم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں کم عقل ہوتی ہیں. جو جتنا بیوقوف ہوتا ہے نا اتنا ہی بک بک کرتا ہے, اتنا ہی دیکھو معذرت کے ساتھ میں ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے خاص طور پہ سننے والی جو عورتیں ہیں نا وہ ماشاءاللہ بڑی عقل مند ہیں. ہاں, ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر عورتیں بولتی زیادہ ہیں چونکہ ان کے پاس عقل کم ہوتی ہے. مرد خاموش ہوتا ہے عورتوں کے مقابلے میں کیونکہ وہ عقل مند ہوتا ہے, وہ تجربہ کار ہوتا ہے, وہ دنیا کے حالات سے واقف ہوتا ہے. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہاں بولنا چاہیے, کہاں نہیں بولنا چاہیے. ہر جگہ بک بک کرنا یہ بیوقوفوں کی علامت ہے. تو اگر آپ گلی کے نکڑوں پہ بیٹھ کر کے, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے, چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے, یا جہاں بھی بیٹھتے ہیں صرف گپ جپ کرتے ہیں, اس کی اس کی کرتے ہیں, صرف پنچایت ہی کرتے رہتے ہیں, تو یہ آپ کی دانائی نہیں ہے, یہ آپ کی بیوقوفی ہے. اور جو انسان زیادہ بولتا ہے نا, ہر جگہ وہ ٹانگ لڑاتا ہے, کوئی رائے مانگے نہ مانگے اپنی رائے ضرور دیتا ہے, اور ہر جگہ وہ پنچایت کرتا رہتا ہے, تو ایک دن کیا ہوتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ ارے یہ تو ایسے بک بک کرت رہتے ہیں. تو اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی, پھر اس پہ کوئی کان نہیں دھرتا, اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا کہ یہ تو ہے ہی منہ پھٹ, یہ تو ہے ہی گالی باز, یہ تو ہر کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے. دیکھیے نا, ایک بزرگ تھے, وہ اپنے گھر میں بہویں تھیں, بیٹے تھے, بیٹیاں تھیں. وہ گھر میں ان کی عادت تھی کہ بولتے بہت زیادہ تھے. ہوتے نہیں کچھ لوگ کہ گھر میں پہنچ جائیں, قدم رکھتے ایک دم کوہرام مچ جاتا ہے, چیزیں توڑنا پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اٹھک پٹک شروع کر دیتے ہیں, چلانا شروع کر دیتے ہیں, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. اس بزرگ کی بھی یہی عادت تھی. تو اب کیا ہوا, جب وہ زیادہ بولنے لگے, ہر کسی پہ چلانے لگے, تو کیا ہوا, دھیرے دھیرے لوگوں نے ان کی باتوں پہ توجہ دینا ہی چھوڑ دیا. اب کبھی کبھار وہ صحیح بات بھی سمجھاتے نا, تو لوگ اس کو نظر تو بولتے ہی رہتے ہیں. تو یہ پریشان ہو کر کے ایک عالم صاحب کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے کہا, انہوں نے رو کر کے کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میرے گھر میں تو میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے, میری اپنی بیوی بھی نہیں سنتی ہے, بچہ بھی نہیں سنتا ہے, تو کیا کریں, کچھ نسخہ بتائیے. تو عالم وہ ماہر نفسیات تھے, وہ بھی تجربہ کار تھے, دنیا دیکھا تھا انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ آپ بولتے بہت زیادہ ہیں. کہا ہاں بولتا تو ہوں. تو کہا آج آپ جائیے گھر میں سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیے گا, صرف گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ گھر میں آ گئے ہیں, بس اس کے بعد آپ چپ چاپ بیٹھے رہیے گا, کسی سے ایک بات بھی مت کیجیے گا, کوئی کلام نہیں کرنا ہے آپ کو. کہا ٹھیک ہے. اب یہ بیچارے گھر گئے, انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو سلام کیا اور چپ چاپ اپنے روم میں جا کر کے یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. اب 5-10 منٹ جیسے گزرے نا, کتنے بہو پریشان ہونے لگی کہ آج کیا ہوا ابا کو, یہ تو آج آ کر کے چپ چاپ پڑے ہیں, کچھ بول ہی نہیں رہے. وہ بیچاری دوڑی دوڑی آئی, ابا طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی, کیا کچھ پریشانی ہے؟ پیچھے سے بیٹا بھی دوڑتے ہوئے آیا, ابا کو کیا ہوا ہے؟ بیوی بھی آ کر کے حال پوچھنے لگی کہ آج کیا ہوا, اتنے خاموش کیوں ہو, طبیعت تو آپ کی ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جو 10 مرتبہ آواز دینے پہ بھی نہیں آتے تھے پاس میں نا, صرف 10 منٹ یہ خاموش کیا ہوئے, بیوی بھی پاس آ کر کے حال پوچھنے لگی, بہو بھی آ کر کے حال پوچھنے لگی, بیٹا بھی آ کر کے حال پوچھنے لگا, خیریت معلوم کرنے لگے. میرے بھائی یہ ہوتی ہے خاموشی کی اہمیت. جب انسان بک بک کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے نا,
تو اس کو گھر میں بھی عزت ملتی ہے اور سماج میں بھی عزت ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو رب رسول کی نگاہ میں بھی عزت مل جایا کرتی ہے۔ اور جب انسان خاموش رہتا ہے نا تو حقیقت میں وہ اپنے آپ سے قریب ہو جاتا ہے، اس کے عقل اور شعور کے تالے کھل جاتے ہیں، اور وہ اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر علم آتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو نا، یہ جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی عقل بند ہو جاتی ہے، اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو صرف بس منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو غصے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ لیکن جب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، جھگڑا ختم ہوتا ہے، جب وہ تنہائی میں خاموش ہو کر کے بیٹھتا ہے نا، تب پھر اس کی عقل کا تالا کھلتا ہے، اس کا ذہن اور شعور روشن ہوتا ہے، تب پھر اس کو ایک ایک بات اپنی یاد آتی ہے کہ یار میں نے یہ بات یہاں پر غلط بول دی، ایسا نہیں بولنا چاہیے، وہ تو میرا بھائی تھا، وہ میری ماں تھی، وہ میرا باپ تھا، وہ میرا پڑوسی تھا، وہ تو میرا بڑا گہرا دوست تھا، میں نے اس کو ایسا کیوں بول دیا۔ تو انسان جب خاموش ہوتا ہے نا تو اس کے اندر شعور آتا ہے، انسان جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اندر علم آتا ہے، انسان جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اندر دانائی آتی ہے۔ خاموشی انسان کی کمزوری نہیں ہوتی ہے، یہ تو اس کی عقل مندی ہوتی ہے، یہ اس کا شعور ہوتا ہے، یہ اس کا بڑکپن ہوتا ہے۔ اللہ والے ان کی عادت ہوتی تھی کم خوردن کم خفتن اور کم گفتن، کم کھانا کم سونا اور بہت کم بولنا۔ آج ہم لوگ چیخ چلا کر کے جو دنیا کو نہیں سکھا پاتے نا، اللہ والے تو خاموش رہ کر کے بڑا بڑا سبق دے دیا کرتے تھے۔ ہاں، ان کی خاموشی بھی دنیا کے لیے درس ہوتی تھی۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نہیں کہ ایک عالم کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ حضور ایک تقریر کر دیجئے، لوگوں کو کچھ واعظ و نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری خاموشی سے نہیں سیکھ سکتا وہ میری گویائی سے کیا سیکھے گا۔ یہ بڑوں کا بڑکپن ہوتا ہے، اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا ظرف والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ خاموش ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو آپ بولیے تو اچھا بولیے، بولیے تو لوگوں کو دعائیں دیجیے، بولیے تو لوگوں کو علم بانٹیے، بولیے تو لوگوں کی رہنمائی کیجیے، بولیے تو لوگوں کا حوصلہ بلند کیجیے، نہیں تو آپ خاموش رہیے، اور اتنا خاموش ہو جائیے کہ پھر دنیا آپ کو سننے کے لیے، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ بھی آپ کے بولنے کا انتظار کریں، آپ کو سننے کے لیے تڑپیں۔ لوگ بڑا شور مچائیں، ہنگامہ کریں، آپ کے خلاف ماحول گرم کر دیں، سامنے آپ کے طوفان مچا ہو، لیکن آپ کے اندر ایسا سکوت ہو، ایسا جماؤ ہو، ایسا ٹھہراؤ ہو کہ بس دنیا آپ کو دیکھتی رہ جائے۔ ہاں، وہ گہرائی، وہ گہرائی، وہ علم، وہ حکمت، وہ شعور۔ بولیں تو اچھا بولیں، ایسا بولیں کہ لفظوں میں حسن ہو، لہجوں میں نرمی ہو، باتوں میں وزن ہو، آپ کے ایک ایک جملے سے علم اور حکمت کے سوتے پھوٹیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو بکواس سے بچیے، بیجا بحث سے بچیے، آپ خاموش رہیے۔ آپ کی یہ خاموشی آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر کے سماج میں آپ کو سرخرو کرے گی، اور اس سے آپ کو معاشرے میں عزت ملے گی، وقار آپ کا بڑھے گا، آپ کا روب بیٹھے گا، اور اس سے آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں آسانیاں میسر ہوں گی۔ اللہ کریم ان باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔